سوچئے ایک ایسی جگہ جہاں نہ آواز کام آتی ہے، نہ روشنی ملتی ہے، نہ کوئی اپنا ہوتا ہے۔ وہ جگہ ہے قبر کی جگہ۔ دنیا میں انسان بھیڑ سے ڈرتا ہے۔ جب جہاں زیادہ پبلک ہوتی ہے تو وہ سوچتا ہے ہم کو تھوڑی دیر اکیلا بیٹھنے کو مل جائے، ہم اکیلا تھوڑی دیر آرام کر لیں، ہمارا دماغ پک گیا ہے۔ لیکن قبر میں تنہا ڈرے گا، اکیلا ہوگا قبر میں لیکن ڈرے گا قبر میں۔ جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور لوگ مٹی ڈال کر واپس لوٹ جاتے ہیں تو انسان ان کے قدموں کی آواز تک سنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مردہ ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے، جب وہ لوگ روانہ ہوتے ہیں، جب واپس چلتے ہیں، جب مٹی ڈال کر آتے ہیں واپس، تو مردہ جو ہے ان لوگوں کی آواز تک سنتا ہے، ان کی جوتوں کی آہٹ تک سنتا ہے۔ اس وقت دل کانپ جاتا ہے اور زبان خاموش ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں موبائل نہیں، دوست نہیں، پیسہ نہیں، رشتہ دار نہیں، صرف انسان اور اس کے اعمال۔ اگر اعمال اچھے ہوں تو تنہائی راحت بن جاتی ہے، اور اگر اعمال برے ہوں تو تنہائی عذاب بن جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر انسان کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی آپس میں پسلیاں مل جاتی ہیں، ایک دم برابر ہو جاتی ہیں، جو پسلیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں مل جاتی ہیں۔ اس طریقے سے قبر اس کو دباتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے، اور اس کی قبر میں بچھو پیدا ہوتی ہیں اور عذاب ہوتا ہے۔ اس کی قبر آپس میں ملا دی جاتی ہے تاکہ اس کے اوپر عذاب پڑ سکے اور اس کو تکلیف ہو۔ جب وہ بندہ، اس کی روح نکل جائے گی تو اس کو پھر واپس ویسا ہی کیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی اس کو صحیح کیا جائے گا، اس کے اندر پھر روح واپس کی جائے گی، اور پھر اس کو ایسے ہی تڑپایا جائے گا، اس کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا۔ یہ تنگی مٹی کی نہیں بلکہ گناہوں کی ہوتی ہے۔ جب نماز ساتھ جاتی ہے، جب قرآن ساتھ جاتی ہے، جب توبہ ساتھ جاتی ہے، جب اچھا اخلاق ساتھ جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال انسان کے ساتھ قبر میں جاتے ہیں۔ کاش وقت واپس آ جاتا، کاش ایک سجدہ مل جاتا، لیکن قبر میں صرف پچھتاوا ہوتا ہے، موقع نہیں۔ دنیا میں انسان گناہ پر ہنستا ہے، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ پھر ہنستا ہے، لیکن قبر میں اسی گناہ پر روتا ہے جو اس نے دنیا پر کیے ہوتے ہیں گناہ، اسی گناہ پر روتا ہے، وہ پچھتاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ نماز چھوڑنے والے کا پچھتاوا، توبہ کرنے والے کا پچھتاوا، ظلم کرنے والے کا پچھتاوا، اللہ کو بھولنے کا پچھتاوا، لیکن وہاں نہ توبہ قبول، نہ آنسو کامیاب۔ قبر میں انسان روتا ہے لیکن کوئی نہیں سنتا ہے، کیونکہ دنیا میں جس نے اللہ کی بات نہ سنی، اب اس کی آواز نہیں سنی جائے گی۔ آج نماز شروع کر لو، آج توبہ کر لو، آج گناہ چھوڑ دو، آج اللہ کی طرف لوٹ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک جان حلق تک نہ پہنچے۔ اے اللہ، ہمیں اس پچھتاوے سے بچا جو قبر میں کام نہ آئے، اور ہمیں آج کی سدھرنے کی توفیق دے، اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔